عذاب الہی کے خیال سے اور انتہائی حالت میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور تعظیم کے خیال سے ان کے خوف کو ندامت دونوں حالتوں میں لازم تھی۔ حدیث میں آیا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ أَنْقِذَا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعنی اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم دونوں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ کون ہے بھائی؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور ایک بیٹی ہیں، چہیتی بیٹی، آپ کو ان سے بہت محبت تھی، ان کو بھی اپنے ابا سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے بعد میں ان سے ملاقات کرتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اور جب آتے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے، اور جب آتی تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ نیز حدیث میں وارد ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ ذہن سے نہیں اترتا، اور منصف فنا نہیں ہوتا، تو جیسا چاہے کر، جیسا کرے گا بھرے گا۔ جو دونوں لکھنے والے ہیں وہ سب لکھیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت میں ذرے کے برابر کہیں اگر نیکی کی ہوگی تو بھی ظاہر ہو جائے گی، اور کہیں پر گناہ کیا ہوگا تو بھی ظاہر ہو جائے گا۔ وہاں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دوزخ سے نہیں بچا سکتا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے سفارشات سے، تعلقات کی بنا پر، پیسوں کی بنا پر آدمی مجرم ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، نہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں کہ آدمی جب ان میں زیادتی کرتا ہے تو اسے ہلاک کرتی ہے: جمع، شکار، جوا اور دیگر گناہ۔ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان ترک معصیت کا مصمم ارادہ کر لے، یعنی گناہ چھوڑنے کا، تو اللہ عز و جل کی امداد اسے ہر طرف سے ملتی ہے۔ دل کے سیاہی کی 3 علامت 3 چیزیں ہیں۔ اول، گناہ سے دل نہ گھبرائے۔ اول کیا ہے بھائی؟ گناہ سے دل نہ گھبرائے۔ اطاعت کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، یعنی نیکی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف دل مائل نہ ہو۔ صوم واز کا اثر دل میں نہ ہو۔ کس میں نہ ہو؟ بات مت کرو بھائی۔ کس میں نہ ہو؟ اثر دل میں نہ ہو۔ ابو محمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس 5 خصائل کی وجہ سے بدبخت ہوا۔ بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا بزرگ تھا، استاد تھا سب کا۔ اول، اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا،
کیا کیا؟ اول اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، دوم وہ گناہ پر نادم بھی نہ ہوا، یعنی گناہ کا پہلی بات اقرار نہیں کیا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور دوسرے نادم بھی نہ ہوا۔ سوم، نہ اس نے اپنے نفس کو ملامت کی، چہارم اور نہ استغفار کیا، نہ توبہ کی، پنجم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے۔ آدمی گناہ پر نادم ہو، اللہ کو ندامت بہت پسند ہے۔ پنجم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ نیز فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے برعکس کیا اور 5 خصائل کے باعث سعید ہو گئے، یعنی نیک ہو گئے۔ اول، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، دوم گناہ پر ندامت اٹھائی، سوم اپنے نفس کو ملامت کیا، چہارم فی الفور توبہ کی، جب اتارے گئے تو توبہ ہی میں لگ گئے، ندامت میں، افسوس میں، رونے میں۔ پنجم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ کہاں اتارے گئے تھے بھائی؟ صرف ہندوستان ہی میں اتارے گئے تھے۔ مسعود، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہاں پر سری لنکا میں، خاندان کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آنسو جہاں گریں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ درخت کی کیا بولتے ہیں بھائی، جو خوشبوؤں کے لکڑیاں جو مہنگی ہوتی ہیں، اور کیا کیا جو یہ ان کے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے ہاں سندل وغیرہ ادھر بہت ہوتے ہیں، وہاں پیر کے نشانات وہاں پر ہیں، بتاتے ہیں سری لنکا میں۔ ہاں، یہ ہمارے ملک کو فخر حاصل ہے کہ جن کے ذریعے دنیا آباد ہوئی، اور سب سے پہلے نبی کہاں اتارے گئے؟ ہندوستان میں۔ اس وقت ہندوستان میں تھا جی، ہاں سب ساتھ میں تھا جی۔ تو اور اللہ کی رحمت، اللہ نے خود قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے آسمان کی طرف چہرہ بھی نہیں اٹھایا، روتے رہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کوئی قصور کرو تو جلد توبہ کر لو۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی، بھول ہوگی۔ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، تو اللہ ضرور بھی ضرور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ایک ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطرے کی بات ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اور آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، بھول سے ہو گیا، تو اللہ ضرور بھی ضرور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب تو جلدی توبہ کر لو، اور لوگوں کے سامنے معذرت پیش نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے سامنے معذرت گناہ سے بدتر ہے، دنیا والے نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کہ آپ گناہ سے توبہ کر لیں اور اللہ معاف بھی کر دے، لیکن دنیا والے نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے رہیں گے۔ مولانا یہی ہے نا حضرت شیخ سعدی کا قول، دنیا والے کہنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کی پرواہ مت کرو، ان سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، جن سے معذرت کرنا ہے ان سے آدمی کرے۔ احمد ابن حنف فرماتے ہیں کیا ابھی تک گنہگار کے لیے توبہ کا موقع نہیں آیا، حالانکہ گناہ اعمال نامہ میں مرقوم ہے، اور کل وہ قبر میں مصیبت زدہ ہوگا، اور فرشتے آگ کی طرف لے جاتے ہوں گے۔ آدمی توبہ نہیں کرے گا تو قبر میں اس کا بھگتان ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جس کو اللہ نے گناہ کی ذلت سے نکال لیا گویا اسے بغیر مال کے غنی کر دیا۔ اللہ نے گناہ سے محفوظ کر دیا تو بغیر مال کے مالدار بنا دیا، اور بغیر خاندان کے معزز گردانا، اور بغیر آدمی کے اسے مانوس کر دیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں کی صفائی گناہ سے پرہیز کے موافق ہوتی ہے۔ جتنا حدیث میں آتا ہے نا، آدمی مومن گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیا تو مٹ جاتا ہے، نہیں تو کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر مہر لگ جاتی ہے اس پر کہ پھر نہ اسے اچھی باتوں کا کوئی احساس ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں گناہ میں غرق ہونے کی علامت روزہ اور شب بیداری پر دل کا خوش نہ ہونا۔ روزہ اور شب بیداری یعنی تہجد کی نماز کہہ لیجئے، شب بیداری، تو دل کا خوش نہ ہونا۔ بہت سے لوگ روزہ کو مصیبت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سے تو پہلے زبانوں سے کہ جس کے یہاں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، جہالت تھی۔ دیکھیے دین کے کسی شعبے پر عمل نہ کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن دین کے کسی بھی شعبے پر مذاق اڑانا کفر ہے۔ مالا بدھ من کتاب ہے نا فارسی کی، پہلے اس میں جہاں 100 یا کتنے انہوں نے نقل کیے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب انہی کے نا پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے فارسی، اس میں یہ بھی اس میں یہ بھی لکھا ہے دین کے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے ہم گناہ میں ڈوب چکے ہیں، اگر تم گناہ کی بدبو معلوم کر سکو تو کوئی بھی میرے پاس نہ بیٹھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نشان کا اس لیے بھائی انسان ہے، اللہ سے اللہ کو ندامت، پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنا اور ندامت کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک قطرہ آدھا قطرہ آنسو جہنم کے عذاب کو پیچھے ڈال دے گا، انسان کو جنت میں ڈال دے گا۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہر انسان، ہم سب اپنی زندگی جانتے ہیں، اور یہ مواقع تو اور اچھے ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ آج کتنا رمضان ہو گیا عانف بھائی؟ 28 کی 29؟ ہاں اچھا 26 ہے، حاضر ہیں۔ آج 26 ہو گیا، اب ختم ہی ہے، پھر 27 28 29 ہے نا۔ تو یہ لمحہ اس میں تو اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ کوئی بھی نیکی کی توفیق اللہ دے، دل آپ کا خوش ہے سمجھیے اللہ نے قبول کر لیا۔ دل اگر خوش ہے اس کے کرنے سے تو اللہ نے قبول کر لیا، دل مطمئن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور کرتے بھی رہنا چاہیے، اور اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوں گے، خدا کے فضل سے کامیاب ہوں گے۔ وہ چاہے گا تبھی اس کے فضل سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے یہ مواقع اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جان کر یا بھول کر جو بھی آپ نافرمانی ہوئی ہے، خطا
خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، آئندہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنا فضل شامل حال فرما، اپنا کرم شامل حال فرما، شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، صفت احسان سے متصف فرما، خوف و خشیت نصیب فرما، اے اللہ ہمہ وقت اپنی محبت، اپنا قرب کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کی گھڑیوں میں ہم سب کے اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله، سبحان اللہ۔